الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ جو حضرات سننے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے سب میں بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر کے لیے قبول منظور فرمایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حلال روزی کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حلال روزی پر کس قدر زور دیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے کے لیے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، بس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اسے نہ بھول جاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، لیکن اسلام نے حلال کمائی کے سلسلے میں دو باتوں کا خاص طور سے دھیان دیا اور خاص طور سے ہدایت دیا ہے۔ انسان یہ ہے کہ پہلا انسان خود محنت اور مزدوری کرے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو کمائے وہ حلال کمائے اور حرام کمائی نہ ہو، حرام سے بالکل پرہیز کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہم لوگ ہیں، آج ہمارے پاس کہاں سے مال آتے ہیں، کہاں سے کیا آتے ہیں، ہم اپنے مال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ آج سوچنے کا مقام ہے، ہم چیز میں فرق کرتے ہیں حرام اور حلال کا، مگر ہم اپنے پیسے جو ہمارے جیب میں پڑے ہوئے ہیں اس کا ہم تمیز نہیں کرتے ہیں۔ مثلا مان لو اگر ہم آج گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بھئی کون سا گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چکن لینے جا رہے ہیں یا مچھلی لینے جا رہے ہیں یا اور کوئی گوشت لینے جاتے ہیں، تو ہم گوشت میں حلال اور حرام تمیز کرتے ہیں کہ ہمارا گوشت ہمارے لیے کون سا گوشت حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ مگر ہم ہمارے جیب میں رشوت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، سود کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کسی کے حق مار کے پیسے ہمارے پڑے ہوئے ہیں، مگر ہم پیسے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، کیونکہ پیسہ ختم ہو جائے گا غریب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے نظریات ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، اگر آج ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں تو ہمیں جنت کما رہے ہیں۔ اگر ہم بازار جاتے ہیں، بازار میں حلال کما رہے ہیں، ہم جنت کما رہے ہیں۔ اگر ہم کھیل میں ہاتھ ہل جوڑتے ہیں، ہم حلال کر رہے ہیں تو ہم جنت کما رہے ہیں۔ حرام سے بچو، حرام چاہے بشکل زیادہ نظر آئے، حلال تھوڑا سا ہو مگر اس میں برکت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حرام مال انسان کو کھا جاتا ہے اور حلال مال انسان کھاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ انسان کو حرام مال بہت جلدی ان کو ابھار دے گا، مگر یاد رکھنا وہ حرام مال اس کو ایک دن ایسے گڑھے میں ڈال دے گا کہ منہ چھپانے کی بھی راستہ نہیں ملے گا۔ حرام اتنی خطرناک چیز ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان جب محنت اور مزدوری کر کے خود اپنے ہاتھ کے کمائی کا کھاتا ہے تو حدیث پاک میں آتے ہیں کے بارے میں کہ بہت سے فضائل ہیں، بہت اہمیت ہے حلال روزی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو تم نے اپنے کمائی کا کھایا، سب سے پاکیزہ کھانا، سب سے عمدہ کھانا، سب سے پاک کھانا وہ ہے جو تمہارے خود کی کمائی کا ہو، اور وہ کمائی حلال طریقے سے ہو، حرام نہ ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام خود محنت مزدوری کر کے کھاتے تھے، تو یہ بات ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ہمیں حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو خطاب کر کے فرماتا ہے، ارشاد باری ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام خود محنت مزدوری کر کے کھاتے تھے، تو یہ بات ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ہمیں حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔
جو حکم انبیاء علیہ السلام کو حلال کھانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ ایک دوسری آیت میں اللہ پاک مسلمانوں کو بھی تاکید کر رہا ہے، مسلمانوں کو بھی حکم کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو میں نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ، صاف چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو حلال کمائی، حلال روزی کی دیگر فرائض کے بعد ایک فرض قرار دیا ہے۔ حدیث کا الفاظ ہے حلال کمائی کا طلب کرنا فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ دوست اور بزرگوں، اگر ہم آج جو لوگ حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے، ناجائز اور جائز کا تمیز نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اس کو ہر وقت جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ سوچنے کا مقام ہے، اگر ہمارا لباس حرام پیسے کا ہو، ہمارا کھانا پینا حرام پیسے کا ہو، ہمارا اڑنا بچھونا حرام پیسے کا ہو، تو بشکل ظاہر دنیا میں ہم امن و چمن کے ساتھ خوشبو عطر لگا کر کے ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس لیے چاہے ہماری لباس گندا ہو جائے مگر ہمارا کردار گندا نہ ہو، ہمارا ضمیر گندا نہ ہو۔ آج ہمارا کردار اور ہمارا ضمیر اتنا گر چکا ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں ہار کا راستہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دوست اور بزرگوں، آج ہمیں حلال اور حرام میں بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے کہ جس کی اگر حرام پرورش ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے اور آخرت کی بھی منزل ہمیں آسان ہو تو ہمیں حرام روزی سے بچنا پڑے گا، اپنے بچوں کو حرام کھلانے سے محفوظ رکھنا پڑے گا، اپنے دروازے کو ایسا بند کر دو کہ ہمارے گھر کے اندر حرام داخل نہ ہو سکے اور حلال ہمارے گھر سے باہر نہ ہو سکے۔ اپنے اندر حرام کو بالکل داخل ہونے مت دو اور حلال کو جانے مت دو۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، اگر اس میں 1 روپیہ 1 درہم اگر حرام کمائی کا لگا ہوا ہے تو جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا، جب تک اس کپڑے کو استعمال کرے گا، اللہ پاک اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں کو ڈال لیا اور کہا کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائے اگر میں نے یہ بات نبی سے نہیں سنی ہو۔ کتنے لوگوں سے کھڑے کرنے کی والی بات ہے۔ اگر اب بھی ہمیں آج ہوش نہ آئے، اب بھی اگر ہم حلال اور حرام کا تمیز نہ کریں تو یاد رکھنا میرے دوست اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اس کے پاس جو مال آتے ہیں حرام ہے یا حلال ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو دبا دیتے ہیں، آج ہم اپنے طاقت پر ایک دوسرے کے گرے بان پر ہاتھ رکھ کر اسے مال کو دبا لیتے ہیں، اس کو حق پہ مار دیتے ہیں، اس کی مزدوری کو مار دیتے ہیں، اس کے تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ کیا قیامت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ یہ بدلہ ہمیں وصول دینا وصول کرنا پڑے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حلال کمائی کی برکت اتنی خطرناک ہے کہ آپ لوگوں کے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا مظفر حسین خان دہلی، ایک یو پی کے اندر ایک جگہ ہے جھلا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہاں سے مولانا سونی پت جگہ سے اپنے جا رہے تھے، ایک مسجد میں گیا اور مسجد میں جب دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بالکل سوار ہیں جو مسجد کو استعمال نہیں کرتے تو ظاہر سی بات پڑا ہوا ہوگا۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کو صاف کیا، اذان پڑھی اور نماز پڑھا، نہیں آیا کوئی۔ عشاء میں ایک مزدور آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں حضرت کے ساتھ اور چھوٹے سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر میں جا کر کے جاتے ہیں تو گھر سے اپنے 3 روٹیاں لے کر کے آتے ہیں اور حضرت کو کھلاتے ہیں۔ اس دن حضرت جب وہ روٹی کھا کر کے سوتے ہیں تو اس دن حضرت کو 3 مرتبہ نبی کا خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حضرت بھی بہت خوش ہو کر کے دوسرے دن بھی وہی ٹھہر گئی
کوئی مزدور پھر عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس مسافر کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں تو اس دن اس مزدور 2 روٹی لے کر کے آتے ہیں۔ پھر جب وہ 2 روٹی کھا کر کے اللہ کے ولی جب سو جاتے ہیں تو اس مرتبہ اس رات اللہ کے نبی کا 2 مرتبہ دیدار ہوتے ہیں حضرت کو۔ اللہ اس حضرت نے سوچ لیا کہ بچے کا کمال نہیں ہے، یہ مسجد کا کمال نہیں ہے، یہ تو شاید یہ روٹی کا کمال لگ رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں کو تیسرے دن اللہ کے ولی مسجد میں قیام فرمایا۔ تیسرے دن وہ مزدور آئے اور آ کر 1 روٹی لائے اور حضرت کو کہا کہ حضرت کل آپ یہاں سے تشریف لے کر کے چلے جانا۔ تو حضرت دم ہو گئی، یہاں تو مجھے نبی کا دیدار ہو رہا ہے، مجھے نبی کا دیدار ہو رہا ہے، کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ تو اللہ کے مزدور نے کہا کہ حضرت نے جب پہلے 3 روٹی لے کر کے آئے تو میں نے پورے دن بھر مزدوری کر کے میرا پاس اتنا روپیہ ہوا کہ میں 3 روٹی آٹا میرا پاس ہوا۔ اس دن 3 روٹی جب میں اپنی روٹی لے کر کے چلے تو میری بیوی کہنے لگی کہ روٹی لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایک مسجد میں اللہ کا ولی ہے، بہت خوبصورت چہرہ ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اس کو میں وہ روٹی دینے جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب تجھے جنت کی فکر ہے تو مجھے بھی جنت کی فکر ہے، میری بھی روٹی لے کر جا۔ اس کے ایک معصوم بچے تھے، معصوم بچے نے کہا جب میرے والدین کو جنت کی ضرورت ہے تو مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے، میری بھی روٹی لے کر جا۔ تو حضرت میں نے پہلے 3 روٹی میں اپنے بیوی اور بچے کی روٹی بھی اپنی روٹی لے کر کے آپ کے پاس خدمت ہوئے تھے، اور کل جب میں 2 روٹی لے کے آئے تو میرے بچے کا برا حال تھا تو میں نے اپنی 2 روٹی بچے کے حصے کا بچے کو کھلا دیا اور اپنے میاں بیوی کی روٹی لے کر کے آئے۔ آج ہم جو 1 روٹی لے کر کے آئے، آج میری بیوی کا بھی 3 دن کا فاقہ کی وجہ سے، بھوک کی پریشانی کی وجہ سے پریشان حال ہے، تو اس کو روٹی دے کے آئے۔ آج میں اپنے حصے کا روٹی لے کر کے آیا ہوں، کل پتہ نہیں، کل اگر آپ رہیں گے تو کل ہمیں آزمائش نہ ہو جائے، کل ہمارا ایمان کا خطرہ نہ ہو جائے کہ ہم امتحان میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کس کل تشریف لے جائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ میرے دوست اور دوسروں کو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک مزدور کی روٹی، حلال روٹی کی برکت، اگر 2 روٹی کھاتے ہیں تو 2 مرتبہ نبی کا دیدار ہوتا ہے، 3 مرتبہ روٹی کھاتے ہیں تو 3 روٹی کھاتے ہیں تو 3 مرتبہ نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ آج آپ اور ہمارے گھر میں اگر کوئی کھانا کھاتا ہے، جتنی روٹی کھاتے ہیں اتنے زنا کا پروگرام بنتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ ہم نے حرام اور حلال کا تمیز نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوست اور دوسروں کو حدیث پاک میں حلال اور حرام کی بہت فضیلت ہے، اس لیے اللہ پاک ہم سب کو حلال کمائی اور حلال روزی، حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔